پروگرام مذاکرہ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں، اور سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شخصیت، آپ کے حوالے سے کسی حد تک ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نیشا پور کے کچھ لوگ وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے خمس کا حساب و کتاب کیا۔ 30,000 دینار، 50,000 درہم اور 2,000 کے قریب تقریباً پارچہ جات یعنی کپڑے، یہ ان کا خمس بنا۔ اس خمس میں انہوں نے جس شخصیت کو آپس میں منتخب کیا وہ محمد بن علی نیشا پوری تھے۔ ان کو کہا کہ یہ خمس لے جاؤ اور یہ خمس بھی لے جاؤ، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ ہمارے مسائل ہیں اور یہ ہمارے خطوط ہیں وہ لکھ کے اس پہ مور لگا دی، اور کہا کہ یہ دینا اسے ہے کہ جو ان خطوط کا جواب بغیر کھولے بیان کر دے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ہدیہ اس شخصیت کے لیے۔ جب محمد بن علی نیشا پوری چلنے لگے تو وہاں نیشا پور میں ایک خاتون جس کا نام شتیتا بیان کیا جاتا ہے، اس نے بھی تھوڑا سا اپنے ہاتھوں سے کاتا ہوا کپڑا وہ دیا کہ میری طرف سے بھی یہ لے جاؤ، اور شاید 1 درہم جو ہے وہ ساتھ میں دیا۔ اگرچہ محمد بن علی جو ہے وہ اس کو لینے سے تھوڑا سا ہچکچائے، اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ مال دینے کی اتنی ضرورت کیا ہے۔ شاید کسی نے بات کی بھی تو شتیتا نے کہا کہ ان اللہ لا یستحیی عن الحق، اللہ رب العزت حق باتوں میں گویا اس کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس اتنا ہی مال تھا، خمس میرا اتنا ہی بنتا تھا، لہٰذا میں اتنا ہی دوں گی، اگر آپ لوگوں کا زیادہ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ شخص لے کے پہنچا، اور امامت کے بارے میں ابھی ان کو پوری طرح سے نہیں معلوم تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام کون ہے۔ یہ عبداللہ افتح کے پاس گیا، اور وہ بھی ظاہر ہے سید تھے۔ ان کے پاس جب گیا وہاں پہ بیٹھا اور بیٹھ کے خیال کیا کہ یہ تو امام نہیں ہو سکتے۔ امتحان لیا، بعض چیزیں جو ہے ان کو چیک کرنے کی کوشش کی، پریشان ہوا، پریشان ہو کے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو ایک نوجوان لڑکا جو ہے اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں ایسی شخصیت کے پاس لے جاؤں کہ جو تم چاہتے ہو۔ وہ لے کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا، اور جب مولا کی خدمت میں گیا تو اس نے کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات چاہتا ہوں۔ حضرت نے اس کے اس کہنے پہ کہا کہ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے مجھے ان خطوط کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیے دیتا ہوں، اور سنو اس شتیتا والا وہ کپڑا جو ہے وہ بھی مجھے دو، اور اس کا وہ جو خمس ہے 1 درہم یا جتنا بھی تھا وہ بھی مجھے دو، اس لیے کہ تم اسے بھی ساتھ لے کے آئے ہو اور تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت کم ہے۔ مولا نے بھی وہی جملہ یہاں پہ دہرایا کہ ان اللہ لا یستحیی عن الحق، اللہ رب العزت حق کے بارے میں بیان کرنے میں اسے کوئی عار محسوس نہیں ہوتا۔ خالق حقیقی ہر چیز حق والی جو ہے وہ بیان، یعنی گویا تھوڑا بھی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو لے کے معصوم نے کہا کہ دیکھو یہ 40 درہم ہے، یہ شتیتا کے لیے لے جاؤ، اور یہ کپڑا میری دادی فاطمۃ الزہرا کے قریہ یعنی ان کے ایک ملکیت گاؤں کی گویا کپاس کا یہ کپڑا بنا ہے، اور میری بہن جناب حکیمہ خاتون نے اسے اپنے ہاتھ سے کاتا ہے۔ جا کے شتیتا کو کہنا کہ اسے اپنے کفن کے لیے رکھ لے۔ یہ 40 درہم جو دیے گئے ہیں اس میں سے اسے کہنا کہ 16 درہم جو ہیں ان کو استعمال کر لے، اور 24 کو اپنے کفن و دفن کے لیے رکھ لے، اس لیے کہ اب اس کے موت کے دن
قریب آ گئے ہیں، اور شتیتا کو کہنا کہ جو دین پہ اس طرح سے عمل کرنے والے ہمارے محب اور موالی ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں بھولتے، اس کو بتانا کہ جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے میں خود موسیٰ کاظم اس کے جنازے میں حاضر ہوں گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس واقعے سے ایک بات معصوم کی زندگی سے جو بڑی واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ خمس میں یہ بات ہی پیش نظر نہیں ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ ہم خمس دیں، بلکہ معصوم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مال کا حساب کر کے اس کا خمس دینا، اگرچہ وہ 1 درہم ہی کیوں نہ بنتا ہو، اگر وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ بنتا ہو، وہ معصوم کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس بندے نے یا اس شخص نے خمس کو اہمیت دی ہے، اس کا جتنا بنتا تھا اس نے اس کو ادا کیا۔ اور پھر معصوم اپنے ماننے والوں کو کس انداز سے اور کس طریقے سے جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، یہ واقعہ جو ہے وہ پوری طرح سے ہمارے سامنے واضح و ظاہر ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے حساب و کتاب کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مال میں ہمارا کتنا خمس بنتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے کہ ہم خمس کا حساب کریں گے اور اپنے مال کے خمس میں سے یقیناً ہدایت ٹی وی کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے، یہ بھی آپ کا ادارہ ہے اور اس ادارے کی خدمات بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ قبلہ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی اور سرکار کے ساتھ جو زیادہ حاکم وقت جس نے سختیاں کی، ویسے تو زندگی کا دور ہارون رشید، اور ہارون رشید کے بارے میں جو عموماً کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید بڑا منصف مزاج تھا، بڑا نیک تھا، بڑا جو ہے وہ واعظوں کی باتیں سنتا تھا تو بڑی دیر تک جو ہے وہ روتا رہتا تھا، کیا فرماتے ہیں ہارون رشید کیسا انسان تھا؟ جی، ہارون رشید جو ہے وہ 2 چہرے کا آدمی تھا، ایک لوگوں ڈبل کو فیس دکھانے کے لیے کہ بڑے بڑی ثقافتیں کر رہا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو مدد کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ عوام کا ہی مال ہوتا ہے، بیت المال، جس کو وہ اپنی مرضی سے لٹا رہے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب ایک دفعہ وہ کھانا کھانے کے دسترخوان پر بیٹھا تو مختلف قسم کے اس کے سامنے ڈشز تیار، کئی قسم کا گوشت، لیکن اس دن اس کی دسترخوان پہ اونٹ کا گوشت نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اونٹ کا گوشت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی آج تو نہیں، انہوں نے برچی نے پکوایا۔ تو اگلے دن سے وہ برچی جو ہے روزانہ وہ جو اونٹ ہوتا ہے نا 3-4 سال کا جوان، تو وہ اونٹ جو ہیں وہ ذبح کر کے تو گوشت اس دسترخوان پر، اور اس کو خیال ہی بھول گیا کہ میں کھانا ہے۔ کتنے دنوں بعد جب دوبارہ اس نے ڈیمانڈ کی تو اس کو سامنے وہ گوشت بڑھایا گیا، تو اس نے جب کھایا تو کہا کہ بڑا مزیدار ہے، یہ اچھا بنایا ہے مثلا۔ تو اس کے وزیر نے کہا جناب یہ ایک جو نوالا آپ کھا رہے ہیں یہ 4 لاکھ درہم میں پڑ رہا ہے ہمیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جس دن سے آپ نے کہا ہے تو اتنے مہینے سے ہم کر رہے ہیں، ہر روز گوشت یہ ہوتا ہے، تو آج آپ نے کھایا ہے تو اس کے بعد استغفار کرنا شروع ہو گیا، یہ بہت خرچ ہو گیا۔ اب اس نے مفتی دربار سے یہ بات کی تو اس نے توجیہ پیش کی کہ جناب فقراء میں اتنا جو ہے مال تقسیم کیا جائے اس کے کفارے کے طور پر، تو لہٰذا بیت المال سے ہی وہ کئی تھیلیاں پھر لوگوں کو تقسیم کی گئی۔ مطلب ہے اس کا کون سا اپنا مال ہے کہ بھی اس کے باپ نے کمایا یا خود اس نے سرکاری مال ہے جس طرح آپ چاہتے لٹاتے تھے۔ اور یہ ہارون رشید وہ شخص ہے کہ جس کی 2000 کنیزیں تھیں اور 300 رقاصہ تھیں، 300 رقص کرنے والی کنیزیں، اور کسی کنیز کی کبھی 6 مہینے بعد سال بعد یعنی اس کے قریب بیٹھے، وَإِلَّا 3000 کنیزیں اس نے رکھی ہوئی تھیں۔ اور ایک دفعہ ایسا کیا کہ جو باپ کے استعمال میں کنیز تھی تو اس کو اپنے تصرف میں لے آیا، تو جب اس کنیز نے کہا میں تو تیرے باپ کے بھی تصرف میں تھی تو لہٰذا جائز نہیں ہے، تو اس نے مفتی دربار کو بلایا کہ اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو چونکہ وہ بھی مفتی دربار ہی تھا تو اس نے کہا جی یہ کنیز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ تو
تو لہٰذا آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو لہٰذا یہ وہ ہارون رشید ہے کہ جس کے دربار میں، جس کے حرم میں 2000 کنیزیں ہیں، اور پھر اپنے باپ کے استعمال شدہ کنیزیں جو ہیں، جو رشتے میں اس کی ماں ہی لگتی ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑ رہا. تو لہٰذا یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں پر حکمرانی کی ہے، اور اتنا ظالم تھا یہ کہ اس نے ایک دفعہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ہارون رشید نے ایک شخص کو بلایا اور اس کو کہا، اس کا نام ہے حمید ابن قحطبہ طوس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا اور اس نے کہا تو میرے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا جناب آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے. کہنے لگا اچھا چلو جاؤ. وہ چلا گیا. پھر آدھی رات کے وقت پھر دوبارہ اس کی طرف بندہ بھیجا. اور پھر وہ ڈرتا ڈرتا آیا کہ پتہ نہیں اب کیا مسئلہ ہے، کہیں میری جان کا دشمن تو نہیں ہو گیا. پھر اس نے کہا آپ کیا کہتے ہو؟ پھر اس نے کہا میری اولاد بھی آپ کے لیے حاضر ہے. تو تیسری دفعہ پھر اس نے بلایا. اب اس نے کہا جی میرا دین بھی آپ کے لیے حاضر ہے، یعنی میں جان مال اولاد حتیٰ کہ اپنا دین بھی آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہی تجھ سے توقع تھی، بس جو کوئی کام کہیں گے تجھے کرے گا. تو اس نے کہا ہاں کروں. اس نے خادم جاؤ لے جاؤ اس کو. تو وہ خادم اس کو لے کے آیا ایک گھر میں جہاں پر 60 سادات کے افراد جو ہیں وہ بند کیے ہوئے تھے، اور وہاں پر اس گھر میں ایک کنواں تھا، اور ایک ایک کو لے کر آ رہے تھے، اور اس سے کہا کہ تو ہر ایک یہ جو علوی ہیں، سادات ہیں، حضرت علی کی اولاد سے ہیں، تو ان کو ایک ایک کو قتل کرتا جا. وہ 59 آدمیوں کو قتل کر چکا. آخر پہ ایک بوڑھا سید تھا، اس کو لے کے آئے. تو اس نے اس شخص سے کہا کہ ظالم، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ رسول پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ حمید ابن قحطبہ کہ مجھے لرزہ طاری ہوا میرے جسم پہ، اور جب میں نے کہا کہ اب اس بوڑھے کو کیا قتل کرنا ہے، تو خادم نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی. اس نے کہا اگر اس کو قتل نہیں کرو گے تجھے قتل کر دیا جائے گا. تو اس موقع پر کہتا ہے میں نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو اس طرح سے ہارون رشید جو ہے 20 افراد کا قاتل تھا. 60 آدمیوں کو ایک ایک رات میں جو سادات کے افراد تھے ان کو اس نے قتل کیا. یہ ہارون رشید. جی خالق لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. اصغر یزدانی صاحب، جناب فدا حسین بخاری صاحب، آپ بی بی زہرا کے وکیل ہیں، وکالت کرتے ہیں بچوں کی. ان کے جہاں سے حملہ ہوتا ہے آپ اس کو روکتے ہیں. بی بی پاک کی شان میں ایک جناب زہرا کے لال تیرے چمن کو میرا سلام، تیری ہر ایک اداس بہن کو میرا سلام، عباس کی جبین کی شکن کو میرا سلام، چھلنی برتن کو سرخ کفن کو میرا سلام. سزنا تیرا بہت ہے شاید میں سرکین کو اٹھا میں دے رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کو. آپ ہو رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور بننا کوئی مشکل نہیں پر پوچھنا پہنتا اور تو اور تم کئی شہر کی پاس دنیا کا بن گیا دور تو اور کیا میں لکھ کیا پاک بطول کے سار تو یہ بال اسے دیا میری چاچا چاچا اور کو نارا حاضری. بڑی نماز سے بڑے مخلص صاحب منڈی بہودین سے اکثر آتے ہیں پروگرام میں، اور پھر نعرہ بھی آخر پہ ضرور ذکر علی سے پروگرام کو منور کر دیتے ہیں. ہارون رشید. جی ہارون رشید جو ہے وہ بڑا مکار آدمی تھا، اور بظاہر اسلام کا دم بھرتا تھا اور اپنے کاموں کی دینی توجیہ کرتا تھا، اور خود کو اور اپنے خاندان کو رسول پاک کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے لوگوں میں اہل بیت کے نام سے کہتا تھا کہ ہم یہ اہل بیت ہیں، ہم بھی رسول پاک کے چچا کی اولاد ہیں، اور خود کو وارث کے طور پر پیش کرتا تھا. ایک دفعہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہارون رشید نے امام ہفتم
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا اور کہنے لگا تم ہو جس کے ہاتھوں پر لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر رکھی ہے اور تجھے اپنا پیشوا بنا رکھا ہے۔ امام نے فرمایا انا امام القلوب و انتا امام الجسوم، میں دلوں پر حکومت کرنے والا رہبر و رہنما ہوں اور تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے یہ وہ پتہ بھی تھا اسے، جی، خود بھی پتہ تھا۔ تو یہ ابن حجر ہیثمی نے اسوائق مورکہ میں یہ بات لکھی ہے۔ اور ہارون رشید جو ہے مدینے میں آیا ایک دفعہ اور لوگوں کی موجودگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف بڑھا، اور چونکہ اس کے سامنے ساتھ سارے جنرل کمانڈر لاؤ لشکر کے لوگ تھے، اور وہاں پر اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارا رسول پاک کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تو آگے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن ام، تو کہا کہ اے رسول خدا تجھ پر سلام، اے میرے چچا کے بیٹے تجھ پر سلام، یعنی اپنی رشتہ داری کو واضح اپنے رشتہ داری کو بتا رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ بھی ہم جو یہ رسول خلافت بھی ہیں کر اور رہے ہیں ہمارے تو چچا ہم کے اہل بیٹے بیت ہی ہیں رسول پاک کے، یعنی یہ اتنے رسول بھی نزدیکی ہیں اور ہمارے چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ تو ایسے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو وہاں پر موجود تھے مدینہ مسجد میں، آپ بھی آگے بڑھے اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، اے رسول اللہ خدا تجھ پر سلام، اے بابا جان تجھ پر سلام۔ ظاہر ہے کہ جب سب نے یہ دیکھی بات اور یہ منظر دیکھا کہ یہ تو ابھی چچا کے بیٹے کہہ رہے ہیں اور یہ ایک شخصیت آئی ہے کہ جو اس کو ڈائریکٹ باپ ہی کہہ رہے ہیں، تو اب اس کو بڑا اس بات کا، یعنی بھری محفل میں اس کی ایک قسم کی بے عزتی ہوگی، تو اس نے اس وقت حکم دیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو یعنی مولا کے خلاف نفرت اور زیادہ بڑھ گئی، اور امام کو نماز پڑھتے ہوئے ان لوگوں نے پھر گرفتار کیا تھا، اور امام سے وہ پوچھنے لگا کہ آپ تو رسول پاک کی بیٹی فاطمہ زہرا کی اولاد سے، آپ کیسے کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ رسول کے بیٹے ہیں؟ تو امام نے جو دلیل دی ہے فرمایا، قرآن مجید سے دلیل دی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ، اور یہ شاہد مثال ہے، وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسحاق کو یعقوب دیا، اور اس کے بعد انبیاء کی لسٹ بنائی گئی کہ ان کی ذریت میں سے، یہ سارے کے سارے ذریت تو ابراہیم ان کی ذریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لایا گیا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی تو ہیں نہیں، ان کی والدہ ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ، تو وہ اپنی والدہ کی وجہ سے ان انبیاء کے شجرہ نسب میں آتے ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی والدہ کی وجہ سے ان کو شجرہ نسب لے کے آئے ہیں، اور اسی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ کو قرار دیا ہے، اسی طرح ہم حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، لیکن رسول پاک کی اولاد میں سے ہیں، چونکہ ان کے یعنی ابناء میں سے عیسیٰ اگر حضرت ابراہیم کی اولاد اتنی نسلوں کے بعد ہو سکتے ہیں، جی، تو ہم تو مطلب ڈائریکٹ فاطمہ کی اولاد ہیں، یعنی پیغمبر گرامی کی اپنی بیٹی کی اولاد۔ اور خود قرآن مجید نے کہا ہے ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے ہیں، وہ مباہلہ کہا نہیں جاتا ہے کہ یہ کب جب ہارون نے کہا تو اس نے کہا کہ یہ آیت پیش نہیں کرنا، جی، قرآن حکیم کی تو یہ آیت پیش آپ نہیں نے کرنا۔ پھر دوسرے ایک دلیل دی، آپ نے فرمایا کہ اگر رسول پاک زندہ ہوں آج اور تجھ سے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگ لیں، تو کیا تو پیغمبر اسلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرے گا؟ تو ہارون رشید نے کہا نہ صرف یہ شادی کروں گا بلکہ میں تو اس سے رشتہ داری پر افتخار کروں گا، اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا؟ فخر کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات میرے لیے صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی پیغمبر اکرم مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگیں گے، اور نہ ہی میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہوں، کیونکہ میں پیغمبر اکرم کی نسل سے ہوں، یہ ازواج حرام ہوگی، لیکن تیری نسل سے شادی ہو سکتی ہے۔ اب ہارون کہنے لگا بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، تو لہٰذا اس طرح سے آپ نے دلیل دے کے بتایا کہ ہم نبی کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اور یعنی یہ ہارون رشید بنی عباس میں سے یہ بندہ
جو ہے اس کو یہ ساری زندگی یہ ذہن میں رہا کہ ہم پیغمبر گرامی کے اصل وارث ہیں، اور ان کو یعنی جو اصلی خاندان طہارت تھا، جو وارث تھے، ان کو وراثت سے ہٹانے کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے کرتا رہا کہ نہیں جناب ہم تو رسول کے چچا کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں، اور یہ جو ہیں وہ بیٹی کے، یعنی ہمارے تو مطلب اس پہ سرکار نے بہت واضح الفاظ میں اسے بتایا کہ ہم ہی اصل ہیں، تم رسول کے ساتھ وہ نسبت نہیں رکھتے کہ جو ہم رکھتے ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی جرأت کے ساتھ اور اس طرح سے بات جن کو کہتے ہیں تقیے کی بات، اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے اس سے نا۔ تو ایک دفعہ ہارون رشید نے جو نیا محل بنایا تھا اس میں امام کو دعوت دی، تو کہا کہ دیکھیں کتنا عالیشان یہ محل ہے اور کتنی بہترین اس میں وہ قندیلیں اور سب چیزیں لگائی ہیں، اور اس کو ہم نے تزئین کی ہے۔ تو وہ چاہتا تھا اپنا روب و دبدبہ امام پر بٹھائے۔ تو جب وہ پوچھ رہا یہ کیسا محل ہے، تو اب امام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا یہ فاسقوں کا گھر ہے، وہی لوگوں کا کہ جس کے متعلق سورہ اعراف 146 میں فرمایا گیا ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرَّشَادِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ۔ میں انہیں اپنی آیات سے دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے اور تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر یہ راہ راست دیکھ بھی لیں تو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، اور اگر انحراف کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی اور اس سے غفلت برتتے رہے۔ یہ امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی کہ تو ان کا مصداق ہے۔ اور یہاں پہ آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ ایک واقعہ جو مطلب مختصر سا، جناب بہلول دانا کو بھی جب یہ محل دکھایا گیا تو پوچھا گیا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس میرے محل کے بارے میں، تو بہت پیارا جملہ جو ہے وہ کہا حضرت بہلول دانا نے، فرمایا کہ رفعت الجسا و غفلت النسا، تو نے جس کو یعنی اینٹوں کو تو بلند کر دیا ہے لیکن نس کو بھول گیا ہے۔ اور نس یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تو خلافت کا حقدار نہیں ہے، خلافت کے اصل حقدار جو ہیں کچھ اور ہیں، اور تو جو ہے وہ بلند کر رہا ہے ان اینٹوں کی عمارتوں کو، اور اصل نس جو ہے اس سے تو بھول چکا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر حقیقت پوچھتے ہو تو یہ جو محل ہے یہ گھر ہمارے شیعوں اور پیروکاروں کے لیے ہے جو زور اور طاقت کے ذریعے چھین لیا گیا۔ ہارون نے کہا اگر یہ شیعوں کا ہے تو یہ کیوں نہیں لے لیتے؟ امام نے فرمایا یہ گھر آبادی و عمران کی حالت میں صاحب اصل سے لیا گیا ہے، جب صاحب اصل آئے گا تو یہ گھر واپس لے لیا جائے گا۔ اور ایک دفعہ اس نے کہا کہ آپ کو میں باغ فدق واپس کر دینا چاہتا ہوں، ہر روز باغ فدق کی بات ہوتی ہے، آپ آج اس کی سرحدیں بتائیں تو میں آج ہی واپس کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس کو واپس نہیں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں وعدہ ہوا میں واپس کروں گا، آپ اس کی سرحدیں بتائیں، آپ اس کی حدود بتائیں کہ باغ فدق کی حدود کیا ہیں۔ تو امام نے فرمایا اگر حدود بتا دی تو ہرگز نہیں کرو گے۔ ہارون نے اصرار کیا اور قسم کھائی کہ اس کو ضرور کرے گا۔ امام نے فرمایا پہلی حد عدن ہے، دوسری حد سمرقند ہے، تیسری حد افریقہ ہے، چوتھی حد آرمینیا ہے اور بحر خزر۔ تو یعنی جتنی اسلامی مملکت تھی نا، حکومت تھی، وہاں کی آپ نے سرحدیں بتا دی۔ تو ہارون یہ سن کر چونک گیا، کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے لیے تو کچھ نہ بچا۔ امام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ امام نے سمجھا دیا کہ فدق تو ایک رمز ہے، فدق جو لیا تھا در حقیقت حق کے حاکمیت اہل بیت سے لیا گیا تھا۔ امام نے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے پورے کشور اسلامی کو اپنے یعنی حد بتایا، اور امام نے یہ بھی کام کیا تھا کہ نیٹ ورک کام کیا تھا امام نے، اور لوگوں سے وجوہ اسلامی اور وجوہات اور وہ چیزیں وصول کرتے تھے، جگہ جگہ پر آپ کے نمائندے تھے اور وہ اکٹھا کرتے تھے، وہ آپ کو لے کر آتے تھے آپ کے پاس۔ آپ نے بیت المال تشکیل دے رکھا تھا جس سے پھر آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔
تو کہا گیا کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو بیت المال کی رقم اس سے زیاد ابن مروان کندی کے پاس 70,000 دینار، علی ابن حمزہ بطائنی کے پاس 30,000 دینار تھے، عثمان بن عیسیٰ نمائندہ مصر اس کے پاس 30,000 دینار تھے۔ اور یہ اسی وجہ سے یہ مذہب جو اگلا بنا ہے واقفیہ، یعنی جس طرح امام جعفر صادق پر لوگوں نے کچھ نے امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانا اور اسماعیل کو کہا یہ ہمارے امام ہیں، تو امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا پر بھی لوگوں نے توقف کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ علی بن حمزہ بطائنی جو تھا یہ امام کا نمائندہ تھا، وہ وکیل مطلق جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں، تو اس کے پاس 30,000 دینار تھا، کچھ کنیزیں وغیرہ سامان تھا اس کے پاس۔ تو جب امام رضا کی امامت آئی تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جن جن نمائندوں کے پاس جو مال ہے وہ جا کے امام کی خدمت پیش کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی نہیں وہ تو امام زندان میں فوت ہو گئے ہیں، شہادت پا گئے ہیں، یا پتہ نہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، تو وہی امام مہدی ہیں، تو لہٰذا ہم یہاں پر وقوف کرتے ہیں، توقف کرتے ہیں، آگے کسی امام کا اقرار نہیں کرتے۔ تو لہٰذا وہ یہ مال و دنیا جو ہے نا اس نے فریب دے دیا اس کو، تو وہاں سے مذہب واقفیہ شروع ہوا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے جب ان کی امامت شروع ہوئی اور ایک شخص جو ہے وہ کوفے سے آیا تو اس نے بتایا کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں، تو آپ نے پوچھا کہ حمزہ بطائنی کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں وہ مر چکا ہے، جب تیرے کوفہ سے آنے کے بعد وہ مر گیا ہے، اور جب قبر میں منکر نکیر آئے اس سے سوال کر رہے تھے اور وہ بتاتا رہا ایک ایک امام کا نام، جب میرے نام لینے کی نوبت آئی تو وہاں پر ٹھہر گیا، اس نے وقوف کیا ہے۔ تو اس وقت فرشتے جو منکر نکیر انہوں نے پھر اس کو گرز مارے ہیں اور اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا، اور جب وہ شخص واپس گیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ واقعاً جب امام فرما رہے تھے اس وقت وہ بطائنی مر چکا تھا۔ تو لہٰذا امامت جو ہے اس میں بھی لوگوں نے کبھی شک کیا ہے، کبھی توقف کیا ہے، کبھی کسی دوسرے کو مان لیا ہے۔ تو یہ اب الحمدللہ چونکہ ہم 12 اماموں کے امام پورے ہو گئے ہیں تو بعد میں آ رہے ہیں، تو اب امام مہدی کے بعد اگر کوئی جھوٹا امام مہدی بنتا ہے تو اس کو جوتے کھا لیتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ وَإِلَّا اگر ابھی پورے امام نہ ہوتے تو واقعاً بڑی مشکل ہوتی۔ تو اب چونکہ شیعہ اثنا عشری جو ہیں 12 اماموں کو ماننے والے، اب ان میں اس طرح کا اختلاف نہیں ہے امامت کا، چونکہ امام پورے ہو گئے۔ ہونا تو سب کو چاہیے تھا، مطلب سب کو اثنا عشری ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش کلہم من بنی ہاشم، سب کے سب جو ہیں وہ قریشی ہوں گے، سب کے سب بنی ہاشم میں سے ہوں گے۔ لہٰذا یہی وہ 12 ائمہ ہیں۔ باقی جن کو 12 خلیفے یا 12 جانشین کہا جاتا ہے اس میں آج تک ملت اسلامیہ اتفاق نہیں کر پائی۔ اس کو تو مانتے ہیں کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 جو ہیں وہ خلفاء ہوں گے، اس بات کو تو سارے ملت اسلامیہ کے افراد جو ہیں وہ مانتے ہیں۔ ترتیب جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو 12 نہیں ملتے، سوائے ان 12 کے کہ جو ائمہ اہل بیت کے نام سے شہرت رکھتے ہیں یا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت ہیں۔ اصل میں یہی وہ امام ہیں، یہی وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، اور انہی ہی کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ جیسے قبلہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی آخر، اور سرکار امام مہدی آخر الزمان کی یہ جو غیبت کبریٰ ہے اس میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ جہالت کی بنیاد پر یا جس طرح فرما رہے تھے کہ مال دنیا کی خواہش میں اور پتہ نہیں کیا کیا ارادے اور کیا کیا ذہن میں باتیں رکھ کے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا جھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور پھر ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ائمہ کے مقابلے پہ آئے ہیں بالآخر وہ ذلیل و رسوا ہی ہوئے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالات زندگی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ یہ بات بھی عرض کروں، ابھی اس پہ بات ہوئی بھی اور میری خواہش تھی کہ تھوڑا سا اس حوالے سے اور زیادہ ذکر کیا جاتا کہ معصوم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بابا کے اسی مدرسے کو کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اور پھر یہ سلسلہ عروج پہ پہنچا سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں، وہ یکدم سرکار کے بعد ٹھپ نہیں کر دیا گیا تھا، وہ ٹھپ نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس مدرسے کو آگے چلایا۔ حضرت امام موسیٰ
کاظم علیہ السلام نے اور بہت زیادہ شاگرد پیدا کیے. میں نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا کہ آپ کے شاگردوں میں سے دو ایک نام کے جو بہت بڑے تاریخ میں شہرت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک علی ابن یقطین ہیں اور دوسرا نام جو ہے وہ جناب بہلول دانا کا ہے. بہلول دانا مطلب ایک شہرت جو بن گئی اور ایک تصور جو ہمارے ہاں بھی شہرت پا گیا، وہ مطلب کچھ اس طرح کی چھپی ہوئی شخصیت نہیں تھے جناب بہلول دانا تھے اور اس طرح کے صاحب علم و فضل تھے کہ ہارون رشید نے پورے اپنی حکومت میں اس بات کی تحقیق کی کہ میری اس حکومت میں کون سا قاضی القضات ہونا چاہیے. جب سب لوگوں سے جو ہے وہ پوچھا تو سب نے کہا کہ اگر قاضی القضات کے عہدے کے لیے کوئی بندہ لائق ہے، کوئی بندہ اس کا اہل ہے تو وہ صرف اور صرف بہلول دانا ہے. جناب بہلول دانا کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ہم تمہیں قاضی القضات جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی چیف جسٹس پوری عدالت کا جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. چیف جسٹس کا عہدہ جب دیا گیا بہلول کو تو بہلول نے دیکھ کے کہا کہ میں اہل نہیں ہوں، آپ ایسا کریں کہ آپ لوگوں سے پوچھیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو قاضی القضات جو ہے وہ مل جائے گا، چیف جسٹس جو ہے وہ مل جائے گا، کسی اور کو بنا دیں، میں اس کے اہل نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، سب کے سب تم پہ متفق ہیں، لہٰذا تمہیں ہی اس حکومت کا چیف جسٹس جو ہے وہ بننا ہے. تو جناب بہلول نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بن سکتا اس لیے کہ میں اہل نہیں ہوں. میں نے جب کہا کہ میں اہل نہیں ہوں، کہا کیسے؟ کہا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو میں اس بات میں سچا ہوں یا میں اس بات میں جھوٹا ہوں. اگر میں اس بات میں سچا ہوں کہ میں اہل نہیں تو میں اس قابل نہیں کہ مجھے چیف جسٹس جو ہے وہ بنایا جائے، اور اگر میں جو کہہ رہا ہوں اس میں جھوٹا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اہل اور جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا قاضی نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں قاضی بننے کے اہل نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ ہارون بھی کوئی کام لینا چاہتا تھا، کوئی ہدف تھا اس کا اس کو قاضی القضات بنانے کا. تو اب اس نے جب اصرار کیا کہ نہیں، آپ ہی کو بننا ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا، تو اس کے بعد جناب بہلول نے کہا کہ چلیے ایک دن کی مہلت تو دیجئے، ایک رات کی مہلت تو دیجئے کہ میں سوچ لوں. ایک رات کی مہلت دی گئی کہ کل جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا. ساری رات گزری، رات گزرنے کے بعد صبح اٹھا بہلول اور اس کی ٹانگوں کے درمیان وہ ایک لکڑی کا گھوڑا تھا اور لکڑی کے گھوڑے پہ چڑھ کے بہلول کہہ رہا تھا ہٹو بچو، میرے گھوڑا جو ہے وہ تمہیں تنگ کرے گا، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ. یعنی دیوانوں والا روپ جو ہے وہ دھار لیا. اب جب اس بات کا پتہ چلا حاکم وقت کو کہ بہلول جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے تو عظمت کا ایک عجیب جملہ کہا ہے. اس نے کہا کہ بہلول دیوانہ نہیں ہوا بلکہ فرّا بے دین ہی منا، وہ اپنا دین بچا کے ہم سے فرار اختیار کر گیا ہے. وہ دیوانہ نہیں ہوا بلکہ وہ تو اصل میں اپنے دین کو محفوظ کر رہا ہے اور اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا ہے. وہ کہ جو اپنے دین کو بچانے کی خاطر اور حکمرانوں کے لیے استعمال نہ ہونے کی خاطر اور شیعوں کے تحفظ کی خاطر چیف جسٹس کا عہدہ چھوڑ دے، اس دیوانے کو بہلول دانا کہا جاتا ہے. یہ بھی معصوم کے ایک جو ہے وہ بڑے مہربان بڑے شاگرد تھے. قبلہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک ساتھی کہا جا رہا ہے. بریک کے لیے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.